ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات، جیسا کہ علم دین سیکھنے اور سکھانے کے سلسلے میں ہمارے سبق جاری ہیں، ہمارا جو آخری سبق تھا اس سے پہلے والا، اس میں تیمم کے بارے میں ہم نے جانا۔ تیمم کیا ہوتا ہے، کب کرنا درست ہوتا ہے، تیمم کے کون کون سے فرائض ہیں، اس کا سنت طریقہ کیا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے یہ سیکھا، اس سے پہلے ہم نے استنجا کرنے کا طریقہ اور استنجا کے کیا آداب ہیں یہ ہم نے سیکھا۔ آج ایک اہم سبق ہے، ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ کون کون سا پانی ہے جو پاک کر سکتا ہے۔ کس قسم کا پانی ناپاک ہوتا ہے، کس پانی سے غسل یا وضو ہو سکتا ہے اور کس سے پاکی نہیں حاصل ہوگی، یہ ہم نے سیکھنا ہے۔ توجہ سے بات کو سنا اور سمجھا کرو۔ بارش کا پانی پہلے نمبر پہ، ندی کا پانی، چشمے سے نکلا ہوا پانی، کنویں کا پانی، برف سے پگھلا ہوا پانی، اولوں سے پگھلا ہوا پانی، یہ پانی ایسے پانی ہیں، یہ مطلقاً پاک پانی ہیں، یہ بالکل پاک ہیں۔ اور زمین سے نکلا ہوا پانی، یہ پانی کیا ہوتے ہیں بولو؟ یہ پانی پاک کی قسمیں ہیں۔ جب تک ان میں کوئی نجاست، کوئی پلیدی نہ شامل ہو جائے تب تک یہ پانی پاک ہوتے بھی ہیں اور پاک کرتے بھی ہیں۔ یہ ساری قسموں کا پانی خود بھی پاک ہوتا ہے اور پاک کر بھی دیتا ہے، اس سے غسل بھی ہو سکتا ہے، اس سے وضو بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب پاک پانی میں اگر نجاست مل جائے تو کیا حکم ہوگا؟ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ پاک پانی جو ٹھہرا ہوا ہے، جو رکا ہوا ہے، تھوڑی جگہ پہ ہے، اس میں نجاست مل جائے تو وہ سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، چاہے نجاست کا اثر ظاہر ہو یا نہ ہو، وہ ناپاک ہو جائے گا۔ داہ در دا یعنی 10 ہاتھ لمبا چوڑا اونچا اگر حوض ہو، اس سے زیادہ پانی ہو یا چلتا ہوا پانی ہو تو اس میں نجاست مل جائے، اگر کوئی پلیدی مل جائے، جب تک اس پلیدی کے 3 وصفوں میں سے یعنی رنگ، ذائقہ اور بو، رنگ، مزہ اور بو، ان 3 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز واضح نہ ہو تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ چلتا پانی، جاری پانی، اس میں سے اگر نجاست کی بو یا نجاست کا ذائقہ یا اس کا رنگ
ظاہر نہ ہو تو وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے. وہ چلتا پانی، جاری پانی پاک ہوتا ہے. یہ ندی کی بات ہو گئی، چشمے کی بات ہو گئی. اچھا، اب کون سے پانی ہیں جن سے وضو نہیں ہو سکتا؟ کون سا پاک پانی ہے جس سے وضو نہیں ہو سکتا؟ سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کون سا پاک پانی ہے جس سے وضو غسل نہیں ہو سکتا؟ وہ ایسا پانی جس میں کوئی پاک چیز شامل ہو جائے اور اس پاک چیز کا اثر ظاہر ہو. مثال کے طور پر شربت پاک ہے یا پلید ہے؟ بولو. پاک ہے نا، لیکن اس سے وضو نہیں ہوگا، اس سے غسل نہیں ہوگا. پینے کے لیے پاک ہے لیکن یہ غسل نہیں ہوگا اس سے. اس طرح شوربہ ویسے تو پاک ہے لیکن اس سے غسل یا وضو بولو تو صحیح نہیں ہو سکتا. کیوں کہ اس میں کوئی اور چیز ملی ہے اور اس کا نام بدل گیا. یہ پانی نہیں رہا، اس کا نام شوربہ بن گیا، شربت بن گیا وغیرہ وغیرہ. اس لیے اس سے نہ غسل ہو سکتا ہے نہ وضو ہو سکتا ہے. اس کے بعد ایسا پانی جس میں سے کسی نے سوکھا ہاتھ ڈالا ہو اور وہ ہاتھ پاک ہو، پاک ہاتھ ہے مگر خشک ہے، یہ کسی پانی میں ڈال کے نکال دیا. اب وہ پانی خود تو پاک رہے گا لیکن اس پانی سے غسل یا وضو نہیں ہو سکتا. اس کو کہتے ہیں مستعمل پانی، مائع مستعمل اس کو کہتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ کہیے. اچھا، اس کے بعد ہے جھوٹا پانی. کون سا پانی؟ جھوٹا پانی. جھوٹے پانی سے وضو ہو سکتا ہے. کس کا جھوٹا ہو؟ آدمی کا جھوٹا ہو، گھوڑے کا جھوٹا ہو، یا ان جانوروں کا جھوٹا ہو جن کا گوشت کھایا جا سکتا ہے. ان کے جھوٹے سے وضو ہو جاتا ہے. ان کے جھوٹے سے وضو ہو جاتا ہے. کس کے جھوٹے سے وضو مکروہ ہے یہ بھی سن لیں. بلی کا جھوٹا، چھپکلی کا، گلیوں میں پھرنے والی مرغی کا، اور اڑنے والے چیر پھاڑ کرنے والے پرندوں کا جھوٹا، یعنی چیل، باز، کوا، ان کا جو جھوٹا ہوتا ہے اس سے وضو کرنا کیا ہوتا ہے؟ مکروہ. مکروہ ہوتا ہے. جس جانور کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا، حرام ہے، اس کا جھوٹا ناپاک ہے، اس سے غسل بھی نہیں ہو سکتا، وضو بھی نہیں ہو سکتا. جیسے کہ کتا وغیرہ، اگر یہ کسی چیز میں منہ ڈال دیں کسی پانی میں تو وہ پانی کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا. وہ نہ پاک کر سکتا ہے نہ خود پاک ہوتا ہے. یہ تھی مختصر اقسام. تو حضرات، جو پانی پاک ہوگا اس پانی سے غسل یا وضو ہو سکتا ہے. ناپاک پانی سے غسل بھی نہیں ہو سکتا، وضو بھی نہیں ہو سکتا، انسان پاکی بھی نہیں حاصل کر سکتا. تو جب بندہ پاک ہی نہیں ہوگا، نہ اس کی نماز ہو سکتی ہے، نہ اس کی تلاوت ہو سکتی ہے، نہ اس کی کوئی عبادت ہو سکتی ہے جو وضو کے بغیر نہیں ہوتی. وہ پاکی کے بغیر نہیں ہوگی تو بندہ پاک ہی نہیں ہوگا، لہٰذا اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی. اب جو ہمارے گھروں میں بڑی بڑی ہودیاں بنی ہوتی ہیں، ٹینکی جسے بولتے ہیں ہم، اس میں اگر کوئی ایسا جانور گر کے مر جائے جس میں خون ہو، کیا ہو بھائی؟ خون ہو، بہتا خون جس میں ہو. ایک تو وہ پانی والے جانور ہوتے ہیں جن میں خون نہیں ہوتا، اس کی بات نہیں کر رہا، ان کی بات نہیں کر رہا.
ایسا جانور اگر گر کے مر گیا جس میں خون ہو تو وہ ساری ہودی کا جو پانی ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا، اس سے غسل یا وضو نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح یہ بھی ذہن میں رہے، اگر کوئی نجاست گر گئی کسی ٹینکی میں، کسی ہودی میں نجاست گر گئی، تو جب تک وہ نجاست نہ نکلے گی اور سارا پانی نہیں نکالا جائے گا تب تک وہ حوض پاک ہو سکتا نہیں ہے، اس کو سارے پانی کو نکالنا پڑے گا۔ اس سے ملتے جلتے کنویں کے بھی کچھ مسائل ہیں۔ کنویں میں شراب گر جائے، پیشاب گر جائے، جانور گر کے مر جائے، اس کے الگ مسائل ہیں، ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فی الحال یہی جو آپ تک پہنچانا تھی بات وہ میں نے عرض کر دی ہے۔ انسان کے پاک ہونے کے لیے وضو کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے استنجے کا ہونا ضروری ہے، اس کے لیے غسل کا ہونا ضروری ہے، اور ان ساری چیزوں کے لیے پانی کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پانی اگر پاک ہوگا، پاک کرنے والا ہوگا تو پاک کرے گا، پھر پاکی حاصل ہوگی، وگرنہ پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ کریم نے فرمایا قرآن کریم میں، ان اللہ یحب التوابین، فرمایا بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے اور پاک رہنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا صفائی پاکی میں آدھا ایمان ہے۔ جو بندہ پاک نہیں ہے وہ اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر سکے گا؟ پاکی میں آدھا ایمان ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے اے مسلمان مومن پاک رہنا سیکھ لے۔ جس کو پاک رہنا آتا ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ کا قرب بھی پا لیتا ہے۔ پاک رہنے والے اللہ کریم کی بارگاہ کے مقرب ہو جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے عظیم بارگاہ کے قرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے تو کہا گیا اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ پاکی کو بھی وہ پسند فرماتا ہے اور خوبصورتی کو بھی وہ پسند فرماتا ہے۔ تو ساتھیو انشاءاللہ اس سے آگے والا جو ہمارا سبق ہوگا اس میں نجاستوں کا بیان ہوگا، کون سی نجاست کس نام کی ہے اور کتنی لگے تو اس کا دھونا فرض ہے، کتنی لگے تو اس کا دور کرنا واجب ہے، کتنی نجاست لگی ہو تو اس کا دور کرنا سنت ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز نجاست کی قسمیں اور ان کو دور کرنے کا طریقہ اس سے جو آگے والا سبق ہوگا اس میں انشاءاللہ العزیز ہم سمجھیں گے اور سیکھیں گے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کا شوق نصیب فرمائے۔ جو حضرات اس محفل میں اس سبق میں درس میں شامل ہوتے ہیں اللہ کریم ان کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے۔ یوٹیوب پہ جو حضرات اس سبق کو سنیں ان کے
لیے گزارش ہے کہ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر بھی لازمی کریں، اور پیچھے والے جو اسباق ہیں، ہمارے درس ہیں، لیکچرز ہیں، ان کو ضرور سنیے تاکہ ہماری سب کی یہ ضرورت ہے اور یہ ضرورت پوری ہو سکے، ہم اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کر سکیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔